پاکستان، افغانستان اور غزہ بائی حامد میر۔ ایک دفعہ پھر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں تلخی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ 30 ستمبر 1947 کو افغانستان دنیا کا واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس مخالفت سے دستبردار ہو گیا۔ جب بھی ان دونوں ہمسایہ ممالک کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو کچھ لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے سے لڑا دیا جائے، لیکن تمام تر سازشوں کے باوجود انہیں ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں لایا جا سکا۔ یہ خاکسار کئی مرتبہ یاد دلا چکا ہے کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے افغانستان کو ایشیا کا دل قرار دیا تھا۔ اقبال سے محبت کرنے والا کوئی پاکستانی اپنے افغان بھائیوں سے نفرت نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال کے کلام میں جگہ جگہ افغانوں اور جدید افغانستان کے بانی احمد شاہ ابدالی سے محبت کا اظہار ملتا ہے۔ 1933 میں علامہ اقبال افغانستان کے دورے پر گئے تو سب سے پہلے انہوں نے غزنی میں حکیم سنائی اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ بعد میں محمود غزنوی کے مزار پر گئے۔ قندھار پہنچے تو احمد شاہ ابدالی کے مزار پر بھی حاضری دی۔ افغانستان کے حکمران ظاہر شاہ نے 1938 میں علامہ اقبال کے مزار کی تعمیر کے لیے سرخ پتھر بھجوایا۔ اقبال کے کلام اور ان کے مزار کی دیواروں پر لگا سرخ پتھر افغانوں اور پاکستانیوں کو ہمیشہ ان دشمنوں سے خبردار کرتا رہے گا جو انہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ ظاہر شاہ کے دور میں دو واقعات نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کیا۔ پہلا واقعہ اقوام متحدہ میں افغانستان کی طرف سے پاکستان کی مخالفت تھی۔ دوسرا واقعہ شمالی وزیرستان میں برطانوی حکومت کے خلاف مزاحمت کرنے والے قبائلی رہنما فقیر ایپی کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش تھی۔ فقیر ایپی برطانیہ کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد پاکستانی فوج کا سربراہ ایک انگریز فوجی افسر تھا، لہٰذا فقیر ایپی نے پاکستانی فوج کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ انہیں پاکستانی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے فنڈز اور اسلحہ کابل میں بھارتی سفارت خانہ دیتا تھا۔ بھارتی حکومت کو یہ شکایت تھی کہ ایک افغان عالم دین ملا شور بازار کے حکم پر افغانستان اور پاکستان کے قبائلیوں نے ریاست جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کے خلاف لڑائی کے لیے لشکر کشی کی۔ جو لوگ آج پاکستان میں افغانوں پر تنقید کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اگر افغانستان کی حکمران اشرافیہ نے کسی وجہ سے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مخالفت کی تو ملا شور بازار نے کابل میں بیٹھ کر کشمیری مسلمانوں کی حمایت بھی کی۔ پاکستانی حکومت نے فقیر ایپی کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنی فوج کو برطانوی افسروں سے پاک کیا اور پھر مسجد اقصیٰ کے امام مفتی امین الحسینی کو پاکستان بلایا۔ مفتی امین الحسینی 22 مارچ 1951 کو وانا گئے اور قبائل کی قیادت اور پاکستانی حکومت میں معاملات طے کرائے۔ پھر وہ کابل بھی گئے اور ظاہر شاہ کو سمجھایا کہ پاکستان سے مت لڑو۔ جب مفتی اعظم فلسطین کی کوششوں سے پاکستان اور افغانستان میں تعلقات بہتر ہوئے تو 16 اکتوبر 1951 کو ایک افغان سید اکبر کے ذریعے پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں قتل کروا دیا گیا۔ سید اکبر کا تعلق برطانوی انٹیلیجنس سے تھا اور شاید اسی لیے اسے موقع واردات پر گرفتار کرنے کی بجائے ایک پولیس آفیسر قربان علی خان نے گولی مار دی۔ ادھر ظاہر شاہ کے خلاف سابقہ سوویت یونین کی سازشیں شروع ہو گئیں تو ظاہر شاہ کو یہ تجویز دی گئی کہ سوویت یونین کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کو کنفیڈریشن بنا لینی چاہیے، جس کے تحت دونوں ممالک کی خود مختاری قائم رہے گی لیکن دفاع اور خارجہ پالیسی مشترکہ ہوگی۔ نیو یارک ٹائمز نے 10 اپریل 1954 کو ایک سٹوری شائع کی جس میں کہا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے کنفیڈریشن کی ایک تجویز زیر غور ہے، جس کا پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ کابل پشتونستان تحریک کی سرپرستی چھوڑ دے گا اور افغانستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ بیرونی جارحیت کی صورت میں پاکستان کی فوج افغانستان کا دفاع کرے گی۔ یہ تجویز آگے نہ بڑھ سکی اور دونوں ممالک میں غلط فہمیاں قائم رہیں۔ تاہم 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں افغانستان نے پاکستان کے خلاف کوئی نیا محاذ نہ کھولا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں حیات محمد خان شیرپاؤ کے قتل کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی اور پھر IGFC میجر جنرل نصیر اللہ خان بابر نے گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود سمیت کئی باغی افغان رہنماؤں کو سردار داؤد کی حکومت کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا۔ بھٹو نے اپنی کتاب اگر مجھے قتل کر دیا گیا میں لکھا ہے کہ جون 1976 میں سردار داؤد نے انہیں کابل بلایا اور اگست 1976 میں وہ راولپنڈی آئے۔ دونوں ممالک میں طے پایا کہ افغانستان ڈیمرنڈ لائن کو مستقل سرحد تسلیم کرے گا اور پاکستان ولی خان سمیت نیشنل عوامی پارٹی نیب کے ان تمام رہنماؤں کو رہا کر دے گا
جن پر حیدرآباد سازش کیس کے تحت مقدمہ چل رہا تھا۔ دری اثنا 1977 میں پاکستان میں مارشل لا لگ گیا۔ جنرل ضیاء نے جلد بازی میں ڈیمرل لائن کو مستقل سرحد تسلیم کرائے بغیر ہی نیب کی قیادت کو رہا کرا دیا تاکہ انہیں بھٹو کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ بعد ازاں بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور سردار داؤد بھی قتل ہو گئے۔ افغانستان میں روسی فوج داخل ہو گئی تو جنرل ضیاء نے پاکستان میں پہلے سے موجود گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود کو روسی فوج کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں سیاسی حکومتوں کے دور میں افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن فوجی ڈکٹیٹروں نے ہمیشہ افغانوں کو عالمی طاقتوں کے لیے ایندھن بنانے کی کوشش کی۔ مشرف کا دور پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بدترین دور تھا۔ مشرف کی پالیسیوں نے تحریک طالبان پاکستان کو جنم دیا اور پاکستان میں خودکش حملے شروع ہو گئے۔ موجودہ نگران حکومت نے اکتوبر 2023 میں غیر قانونی افغان مہاجرین کو صرف 1 ماہ کے اندر پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس حکم نے پاکستان اور افغانستان میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا کی۔ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان افغانوں کو بھی خوب تنگ کیا جن کے پاس تمام دستاویزات موجود تھے۔ بظاہر افغان مہاجرین کو واپس بھجوانے کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ مہاجرین میں موجود کچھ لوگ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو بھارتی خفیہ اداروں کے ساتھ مل کر پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں۔ لیکن جس بھونڈے انداز میں صرف 1 ماہ کے اندر افغان مہاجرین کو واپس بھجوانے کی کوشش کی گئی، اس نے دونوں ممالک کے مشترکہ دشمنوں کا کام آسان کیا اور وہ دونوں طرف اختلافات کی آگ پر مزید تیل ڈال رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کی خود مختاری اور آزادی کا تحفظ کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کی سلامتی ایک دوسرے کی سلامتی سے مشروط ہے۔